بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دا چیمپئنس کی آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ آگے جو لاسٹ کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا یہ یونٹ۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ لکھتے ہیں کہ علی لیشڈ بیک with a haymaker, but at the same instant his eyes caught another left hook from Gul. علی لیشڈ بیک، یہ لیش جو ہے لیش، اس کے معنی ہے to hit somebody with great force. To hit somebody کسی کو مارنا with great force انتہائی زور سے، بہت زیادہ زور سے کسی کو مارنا، اسے کہتے ہیں لیش، یا حملہ کرنا لیش۔ تو یہاں لکھتے ہیں علی لیشڈ، علی نے حملہ کیا، علی نے حملہ کیا۔ بیک واپس، مطلب بیک واپس مطلب جوابی، دوبارہ۔ علی لیشڈ بیک، علی نے جوابی حملہ کیا، علی نے واپس حملہ کیا۔ کس سے؟ with a haymaker. haymaker باکسنگ کی ٹرمینالوجی میں ایک ایسے پنچ کو بولتے ہیں، ایک ایسے پنچ کو جو ایک باکسر اپنی فل مائٹ کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگاتا ہے تاکہ اپنے اپوننٹ کو، اپنے حریف کو ایک ہی پنچ میں ناک آؤٹ کر سکے۔ وہ پنچ باکسنگ کی ٹرمینالوجی میں وہ پنچ جو ایک بندہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگاتا ہے تاکہ اپنے اپوننٹ کو ناک آؤٹ کر جائے، تو ایسے پنچ کو، ایسے مکے کو کہتے ہیں ہے میکر۔ تو ہے میکر کا کے معنی ہم کریں گے انتہائی زوردار مکہ، ہے میکر انتہائی زوردار مکہ۔ علی لیشڈ بیک، علی نے جوابی حملہ کیا with a haymaker، ایک انتہائی زوردار مکے کے ساتھ۔ علی نے ایک انتہائی زوردار مکے کے ساتھ جوابی حملہ کیا۔ بٹ لیکن at the same instant، instant بولتے ہیں لمحے کو، at the same instant لیکن اسی لمحے، اکا ٹیم کی کلچ دے علی، جب علی نے حملہ کیا، جوابی حملہ کیا، بٹ لیکن at the same instant اسی لمحے his eyes caught another left hook from Gul. his eyes caught، his eyes اس کی آنکھوں کو، caught means پکڑنا، تو his eyes caught اس کی آنکھوں کو لگا، اس کی آنکھوں پر لگا، دا آغا پسترگو وہ لگے دو سشے another ایک اور لیفٹ ہوک۔ لیفٹ ہوک مینس لیفٹ، بائیں ہاتھ کا مکہ، اس کی آنکھوں پر ایک اور بائیں ہاتھ کا مکہ لگا فرام گل، گل کی طرف سے۔ چکلا دی علی پہ یو ہے میکر بانی پہ انتہائی زوردار مکے کے ساتھ جب اس نے جوابی حملہ کیا علی نے، تو اسی لمحے گل کی طرف سے، گل نے بھی اپنے دائیں ہاتھ کے مکے سے اس کی آنکھوں پر دے ماری، اس کی آنکھوں کو لگا۔ his eyes caught اس کی آنکھوں کو لگا another left hook ایک اور بائیں ہاتھ کا مکہ فرام گل، گل کی طرف سے۔ تو گل طرف آگا گل پگس لاس گزاروں کو اپستر گو لگے دو۔ پھر کہتے ہیں علی swung out، اس مکے سے سوئنگ کہتے ہیں جھولنے کو، تو علی swung out، علی ادھر ادھر جھولنے لگا، جیسے کوگرا کوگے کو۔ علی swung out، علی ادھر ادھر جھولنے لگا، کس لیے؟
Trying ये कोशिश करते हुए, to clear the pain. To clear the pain means दर्द को कम करना, दर्द को साफ करना, मतलब दर्द को पेन कहते हैं, दर्द को पेन दर्द। टू क्लियर द पेन दर्द कम करना, तो कहते हैं कि टू क्लियर द पेन दर्द को कम कर, ट्राइंग टू क्लियर द पेन, टू क्लियर द पेन दर्द को कम करना, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, तो दर्द को कम करने की कोशिश में, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू क्लियर द पेन ताकि दर्द को कम कर सके, अली स्वंग आउट, अली इधर उधर झूलने लगा। आगे लिखते हैं इन अ फॉग, एक धुंध में, फॉग धुंध, لکه دا خو پسترګه باندې ولګېدو، د د مخې ته خو مکمل دھند راله، تیارہ رالا، یہ تو آنکھوں پر لگا لیفٹ ہوک سے، تو اس کے آنکھوں کے سامنے فوگ، فوگ کہتے ہیں دھند کو، تو اس کے آنکھوں کے سامنے تو دھند آیا، وہ تو ابھی کلیئر نہیں دیکھ سکتا تھا، تو کہتے ہیں ان ا فوگ، ایک دھند میں، ہی ہرڈ، اس نے سنا، the roaring of the crowd، the crowd وہ ہجوم، roaring گرجدار آواز، داور بن کا زانا بچے، the roaring of the crowd اس ہجوم کی گرجدار آواز، تو کیا کہتے ہیں in a fog، ایک دھند میں، he heard، اس نے سنا، the roaring of the crowd اس ہجوم کی گرجدار آواز، اس نے اس ہجوم کی گرجدار آواز سنی، who seemed، who جو، seemed، who seemed جو ایسے لگتا تھا، اگر ہجوم یاد ہے چی دا ہجوم دازی خکاری دو، to have gone کہ ہو گیا ہو، to have gone کہ ہو گیا ہو، insane پاگل، جب علی کو آنکھ پر وہ مکہ لگا تو اس کے سامنے تو دھند آ گیا، تو کہتے ہیں کہ اس دھند میں، ایک دھند میں، ان ا فاگ، ایک دھند میں، اس نے اس ہجوم کی گرجدار آواز سنی، وہ تو صرف سن سکتا تھا، اس کی تو آنکھ میں مکہ لگا تھا، ہی ہرڈ، اس نے سنی یا اس نے سنا، دا رورنگ آف دا کراؤڈ، اس کراؤڈ کی رورنگ، اس ہجوم کا شور، who seemed، who seemed، اگر ہجوم یاد ہے چی جو لگتا تھا، جو ایسے لگتا تھا، to have gone کہ ہو گیا ہو، insane پاگل، کہ جو ایسے لگتا تھا کہ پاگل ہو گیا ہو، چی دا ہجوم، دا خلق، دا کراؤڈ، یہ پاگل ہو گئے ہیں، اتنا شور وہ نکال رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ his head cleared، his head اس کا سر، cleared صاف ہو گیا، مطلب اس کا دماغ صاف ہو گیا۔ اب دماغ صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، his head cleared، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، his head cleared، اس کا دماغ صاف ہو گیا، اس کا سر صاف ہو گیا، مطلب دا دے دا دی خبری چی اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ کلا to hear سن کر، to hear سن کر، کیا سن کر، the bell sound اس گھنٹی کی آواز، اس کی طبیعت اس گھنٹی کی آواز کو، the bell sound گھنٹی کی آواز، اس گھنٹی کی آواز کو سن کر ٹھیک ہو گئی۔ کون سی گھنٹی؟ at the end of the round، آف دا راؤنڈ اس راؤنڈ کے، ایٹ دا اینڈ اختتام پر، ایٹ دا اینڈ کے معنی ہے اختتام پر، آف دا راؤنڈ اس راؤنڈ کے، تو کہتے ہیں کہ his head cleared اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، to hear the bell sound اس گھنٹی کی آواز سن کر، تو at the end of the round اس راؤنڈ کے اختتام پر،
اس راؤنڈ کے اختتام پر وہ گھنٹی کی آواز سن کر اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. چیزیں شکر دے خدایا راؤنڈ ختم شو. آگا خودی وہ تو بہت برا لگا تھا, اس کی آنکھوں پہ مکہ لگا تھا. تو جو ہی وہ راؤنڈ ختم ہونے کی وہ گھنٹی بجی اور اس نے سنی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی کہ چلو شکر ہے اور مکوں سے تو بچ گیا. اچھا آگے لکھتے ہیں بونگ راؤنڈ 3 دا فائنل راؤنڈ. بونگ راؤنڈ 3 تیسرا راؤنڈ. دا فائنل راؤنڈ آخری راؤنڈ. آخری راؤنڈ تو اب شروع ہو گیا. تیسرا راؤنڈ جب شروع ہو گیا تو لکھتے ہیں کہ اپ ٹو ناؤ. اپ ٹو ناؤ اب تک. اپ ٹو ناؤ کے معنی ہے اب تک. اٹ یہ تو یہ کیا؟ یہ مقابلہ. اب تک یہ مقابلہ ہیڈ بین تھا. اب تک یہ مقابلہ تھا کیا؟ پریٹی مچ. پریٹی تو کہتے ہیں دلکش کو, لیکن جب ایز این ایڈجیکٹو یوز ہو جائے تو یہ دلکش. یہاں پہ یہ ایز این ایڈورب یوز ہوا ہے تو اس کے معنی ہے پریٹی کے معنی ہے بہت. پریٹی بہت, کافی, مچ زیادہ. تو پریٹی مچ بہت زیادہ مطلب ایون کے معنی ہے برابر. برابر. اپ ٹل ناؤ اب تک اٹ ہیڈ بین یہ مقابلہ تھا پریٹی مچ بہت زیادہ ایون برابر. اب تک یہ مقابلہ بہت زیادہ برابر تھا. کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کا پلہ باری ہے. علی اور گل ایک جیسے لڑ رہے تھے. اب تک یہ مقابلہ برابر تھا, بہت برابر تھا. بٹ ایوری ون نیو, بٹ لیکن ایوری ون نیو ہر کوئی جانتا تھا, لیکن ہر ایک جانتا تھا کیا؟ دیر could be no draw, کہ اس میں ڈرا نہیں ہو سکتا. دیر could be no draw. نو کے معنی ہے کوئی نہیں, کہ یہ ڈرا نہیں ہو سکتا. مطلب کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. گورا وہی دا وسا پوری خود دا مقابلہ برابر ودا دے دوانو پا منس کی خو بٹ ایوری ون نیو لیکن ہر ایک جانتا تھا دیر کوڈ بی نو ڈرا کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹ اور یہ کہ دس راؤنڈ یہ راؤنڈ would decide فیصلہ کرے گا دا ونر فاتح کا. اینڈ دیٹ اور یہ کہ او دا خبر ہم ٹولو تا معلوم ہوا. اینڈ دیٹ او دا خبر ہم دے ٹولو تا معلوم ہوا دس راؤنڈ کہ یہ راؤنڈ would decide کہ یہ راؤنڈ فیصلہ کرے گا دا ونر فاتح کا, کہ یہ راؤنڈ فاتح کا فیصلہ کرے گا. آگے لکھتے ہیں مجاڑا بچے دس ٹائم اس دفعہ. دس ٹائم اس دفعہ ٹو علیز سرپرائز. ٹو علی سرپرائز مینز علی کے لیے یہ حیران کن تھا یا علی کی حیرانگی کے لیے وہ دا علی دا پارا دا حیرانتیا خبر ہوا. دس ٹائم اس دفعہ ٹو علی سرپرائز علی کے لیے یہ حیران کن تھا. اٹ واز گلشیر یہ گلشیر تھا. ہو جو came out fast جو تیزی سے آیا. علی کے لیے یہ حیران کن تھا. ٹو علیز سرپرائز علی کے لیے یہ حیران کن تھا. دس ٹائم کہ اس دفعہ اٹ واز گلشیر یہ گلشیر تھا. who came out fast جو تیزی سے آیا. چارجنگ چارجنگ مینز دھاڑتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے. اکراس درنگ درنگ وہ اکاڑا. اکراس درنگ اس اکاڑے کے اس پار سے.
د اکاڑے د آغا طرف نا، لکه یو طرف ایک طرف تو علی کڑا تھا، ایک طرف کو گل کڑا تھا، تو اکاڑے کے اکراس دا رنگ، اکاڑے کے اس پار سے چارجنگ، دعویٰ بولتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے، اٹ واز گلشیر، یہ گلشیر تھا ہو کیم آؤٹ فاسٹ، جو تیزی سے آیا. علی حیران تھا کہ یار یہ تو اب یہ ڈال رہا ہے، یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے. تو پھر لکھتے ہیں علی braced himself. ازان داور بن کا بچے braced، brace کے معنی ہے prepare. ازان داور بن کا بچے prepare. brace کے معنی ہے prepare oneself for a difficult situation. مطلب prepare oneself، اپنے آپ کو تیار کرنا، خود کو تیار کرنا فار اے ڈیفیکلٹ سچویشن، ایک سخت صورتحال کے لیے. تو بریسٹ کے معنی ہے کسی سخت سچویشن کے لیے خود کو تیار کرنا. نو علی بریسڈ، علی نے تیار کیا، علی نے تیار کر لیا. ہمسیلف خود کو، علی نے خود کو تیار کر لیا، خپل ځاني تیار کو مقابلے تھا. علی بریسڈ، علی نے تیار کر لیا، ہمسیلف خود کو، علی نے خود کو تیار کر لیا. بٹ couldn't ward off. یہ ward off جو ہے نا، اس کے معنی ہے بچنا سے، کسی چیز سے بچنا، کو روکنا، کو روکنا سے بچنا. تو بنتا ہے بٹ couldn't ward off، لیکن نہیں بچ سکا. بٹ couldn't ward off، لیکن نہیں بچ سکا. کس چیز سے؟ ward off کے معنی ہے بچ جانا، روکنا. کس چیز سے؟ the barrage of bunches. the barrage of punches. It's the barrage of punches. You meant bunches. The barrage of punches, not bunches. بنچ تو شاخ کو بول، اچھا بنچ تو بنچ نہیں، اگے تو وہی. بیرج بیسیکلی بولتے ہیں کنٹینیوس ڈیلیوری آف سم تھنگ. بیرج کنٹینیوس ڈیلیوری، اب کنٹینیوس کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہو. یہاں پہ ہم مانا لیں گے بیرج آف پنچز کا مکو کی بارش. تو کہتے ہیں کہ علی بریسڈ ہمسیلف، علی نے خود کو تیار کر لیا، بٹ couldn't ward off، لیکن نہیں بچ سکا، دا بیرج آف پنچز، مکو کی بارش سے، لیکن مکو کی بارش سے نہیں بچ سکا. آگے لکھتے ہیں گل اس پر مکو کی بارش کر رہا تھا. گل drew علی hard against the ropes. گل drew، گل لے گیا، گل لے، ڈرائیو کے معنی ہے لے جانا. تو گل drew، گل لے گیا. علی کو، گل علی کو لے گیا. hard، سختی سے، زبردستی سے. تو گل علی کو زبردستی لے گیا، زور کو زور سے بوت لو. کہاں بوت لو؟ اگینسٹ the ropes، رسیوں کی طرف، رسیوں کے ساتھ یا رسیوں کی طرف علی کو زبردستی لے گیا. وہ جو اکھاڑا ہوتا ہے، جو رنگ ہوتا ہے، اس میں وہ روپس لگی ہوتی ہے چاروں طرف. تو وہ علی گل ڈرو علی، گل علی کو لے گیا، ہارڈ زبردستی، سختی سے. گل علی کو زبردستی لے گیا، اگینسٹ دا روپس، ان رسیوں کی طرف، ان رسیوں کی طرف زبردستی لے گیا. The crowd got frenzied. frenzied کے بیسیکلی اس کے معنی ہے مضطرب، پاگل. تو وہ ہجوم جو تھا، the crowd، وہ ہجوم، got، ہو گیا تھا، frenzied، پاگل. ہجوم
पागल हो गया था, हुजूम मुस्तरब हो गया था, फ्रेंजिड पागल मुस्तरब, द क्राउड वो हुजूम मुस्तरब, वो लड़ाई को देख रहे थे, वो पागल हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की लड़ाई जारी है। फिर लिखते हैं कि सो फार अभी तक, द टू वो दोनों, अली और गुल, अभी तक वो दोनों had fought लड़े थे, with courage हौसले से, and bravery और बहादुरी, with courage and bravery हौसले और बहादुरी के साथ। so far the two had fought अभी तक वो दोनों लड़े थे, with courage and bravery हौसले और बहादुरी के साथ, अभी तक वो दोनों हौसले और बहादुरी के साथ लड़े थे, बस जंगो शुरू। फिर कहते हैं कि अली tapped his gloves and commenced his attack anew। टैप जो है TAP टैप, टैप बेसिकली बोलते हैं तपकी देने को, इस तरह मतलब या हाथ फेरना, इस तरह भी आप बोल सकते हो। अली टैप्ड, अली ने तपकी दी, हिज ग्लव्स अपने दस्तानों को, इस तरह करते हैं ना। तो अली टैप्ड, अली ने या हाथ फेरा, यू भी बोल सकते हो, अली ने हाथ फेरा, हिज ग्लव्स अपने दस्तानों पर, या अली ने अपने दस्तानों को तपकी दी, एंड कमेंस्ड और शुरू कर दिया, कमेंस के मानी है शुरू करना, और शुरू कर दिया, हिज अटैक अपना हमला, अन्यू एक नए सिरे से। अली ने अपने दस्तानों को तपकी दी, अली टैप्ड हिज ग्लव्स एंड कमेंस्ड हिज अटैक अन्यू, और कमेंस्ड हिज अटैक और अपना हमला शुरू कर दिया, अन्यू एक नए सिरे से, और एक नए सिरे से अपना हमला शुरू कर दिया, और वो ब्राजा वो ब्याद सारा। अच्छा, फिर लिखते हैं कि गुल throwing boxers caution to the wind jumped in to meet him। ये यहाँ पे ये इडियम को समझना होगा, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, throwing boxers caution to the wind, ये जो है throw to the wind, throw to the wind के मानी है डिस्कार्ड करना, किसी चीज को बेकार समझकर फेंक देना, तर्क कर देना, छोड़ देना, तो इसके मानी है थ्रो टू द विंड, हवा तो गुरजावल, हवा की तरफ फेंक देना, मतलब थ्रो टू द विंड मतलब फेंक देना, तर्क कर देना। अब ये यहां पे जो आया है थ्रो कॉशन टू द विंड, तो थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड एक दूसरा इडियम है, इसके मानी है टू डू समथिंग, कोई काम करना, कुछ करना, विदाउट वरिंग, ये परवाह किए बगैर, किस चीज की परवाह किए बगैर, अबाउट रिस्क्स एंड रिजल्ट्स, रिस्क कहते हैं खतरे को, रिजल्ट कहते हैं नतीजे को, तो नताइज और खतरे की परवाह किए बगैर कोई काम करना, उसको बोलते हैं थ्रू कॉशन, थ्रो कॉशन टू द विंड। जब आपको अपने मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप बस नताइज का परवाह किए बगैर आप किसी काम में कूद पड़ो, तो इसको बोलते हैं थ्रो कॉशन। कॉशन कहते हैं हिदायत को, एहतियात को, तो हिदायत को फेंकना, थ्रो कॉशन हिदायत को फेंकना, टू द विंड, विंड की तरफ। तो मतलब ये है कि उसे, उस बंदे को नताइज की परवाह नहीं है, वो नताइज की परवाह किए बगैर किसी काम को करने को थ्रो कॉशन टू द विंड बोलते हैं। तो कहते हैं जब अली ने अपने दस्तानों को तपकी दी और एक नए सिरे से हमला कर दिया, तो गुल throwing caution to the wind, गुल नताइज और खतरे की परवाह किए बगैर, समझ रहे हो ना,
थ्रो कॉशन, एहतियात को या हिदायत को फेंकना, टू द विंड, हवा की तरफ, मतलब खतरे की परवाह किए बगैर कुछ करना। तो गुल थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, गुल नताइज और खतरे की परवाह किए बगैर जम्प्ड इन, गुल ने छलांग लगाई, जम्प्ड इन, छलांग लगाई, किस लिए? टू मीट, मुकाबला करने के लिए, हिम, उसका। गुल ने भी नताइज की परवाह किए बगैर उससे मुकाबला करने के लिए छलांग लगाई। जब अली ने नए सिरे से हमला शुरू किया तो गुल भी जो है ना, उसने वो सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी एहतियातें वो तर्क कर दी और बस उसके से मुकाबला करने के लिए वो कूद पड़ा। तो अच्छा, गुल थ्रोइंग तो समझ गए होंगे इंशाल्लाह, ये पढ़ो। अच्छा, फिर है बोथ पाउंडेड अवे। अब ये पाउंड अवे जो है, पाउंड अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसके मानी है पाउंड अवे के टू स्ट्राइक समवन रिपीटेडली, किसी शख्स को लगातार मारना, विद अनरिस्ट्रेन्ड फोर्स, इंतहाई शदीद तौर पर किसी बंदे को लगातार मारना, इंतहाई शदीद तौर पर, ढेर ज्यादा पर जोर अबानी, मुसलसल यौ कस वखल देता, वही पाउंड अवे। तो कहते हैं कि बोथ, वो दोनों, पाउंडेड अवे, पाउंडेड अवे मीन्स लगातार एक दूसरे को शदीद तौर पर मारने लगे, मारते रहे, मारते गए। बोथ, वो दोनों, पाउंडेड अवे, एक दूसरे को लगातार शदीद तौर पर मारते गए। बस लग यो पे यो बल बाने समरान नखतियो, यो बले सम टकौ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं नीदर गेव एन इंच, नीदर के मानी है दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, क्या? गेव एन इंच, मैंने आपको बताया था गिव एन इंच एक इडियम है, टू डू, एग्री टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए तैयार होना, मानना। अब यहां कहते हैं कि नीदर, इन दोनों में से कोई भी नहीं, गेव एन इंच, मानने को तैयार, नीदर गेव एन इंच, दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। किस चीज के लिए? शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं था। नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, गेव एन इंच, मानने को तैयार, तो दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था, दोनों में से कोई भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। एंड नीदर, और दोनों में से कोई भी नहीं, फेल, गिरा, और दोनों में से कोई भी नहीं गिरा, टू द कैनवस, फर्श पर, उस अखाड़े के फर्श पर, न द्वी शिकस्त मनो पके चा और न पके सोकरा गुर्जेदो, न कोई शिकस्त मान रहा था और न कोई गिर रहा था कि वो बस लेट जाए, वो जख्मी होकर, दोनों बस एक दूसरे को मार रहे थे। नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर गेव एन इंच, दोनों में से कोई भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं था, एंड नीदर, और दोनों में से कोई भी नहीं, फेल, गिरा, दोनों में से कोई भी नहीं गिरा, टू द कैनवस, उस फर्श पर। फिर लिखते हैं अलीज लेफ्ट आई, अली की बाई आंख, was tightly closed, tightly, मजबूती से, closed, close means बंद, तो was थी, अली की बाएं आंख मजबूती से बंद थी, लगता से इतना मजबूत मुक्का उसको लगा था गुल का इतना मजबूत कि उसकी आंख इस तरह बंद थी, उसकी बाएं आंख मजबूती से बंद थी। दुआ में याद रखिए जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।